اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایپسٹمولوجی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آپ کی خدمت میں علم کی دو قسمیں، علم حصولی اور حضوری، اور علم حصولی کی بھی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ تصدیق یعنی جہاں پر حکم پایا جاتا ہے، اور تصور یعنی وہاں پر جہاں حکم نہیں پایا جاتا۔ تصور کی بھی دو قسمیں، تصور جزئی اور کلی بیان ہو چکے، اور تصور کلی کی تین قسمیں، تصور کلی ماہوی، فلسفی اور منطقی، یہ ڈیٹیلز میں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض ہو چکا کہ ماہوی وہ مفہوم ہوا کرتا ہے جہاں پر ہم کسی بھی شے کی ماہیت کو، اس کی کوالٹی کو جان رہے ہوتے اور پہچان رہے ہوتے اس کلی مفہوم کے ذریعے۔ مثال کے طور پر مفہوم انسان کے ذریعے، کہ میں انسان کی یہ تعریف کر لوں کہ انسان وہ جو حیات رکھتا ہے اور بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے مشہور اور معروف تعریف کے مطابق حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کے مطابق ہر وہ شخص جو حیات بھی رکھتا ہو اور بولنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، بولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ قطعاً سوچ سمجھ کے ہی بولتا ہے، یقیناً سوچ سمجھ کے بول رہا ہے، تو یہ وہ تعریف ہے انسان کی جو ہر ایک پر، علی اور حسن اور حسین اور سجاد اور باقر اور صادق، سب پر اپلائی ہو رہا ہے، سب پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ تو تمام تر اشخاص انسان کہلائیں گے، ان سب کو میں انسان کہوں گا، اور اس انسان کی تعریف کے ذریعے میں ان کی حقیقت کو، ان کی ماہیت کو، ان کی کوالٹی کو پہچان رہا ہوں۔ یہ ہو گیا کلی مفہوم، ماہوی مفہوم، جس کے ذریعے میں اشیاء کی ماہیت کو پہچان رہا ہوتا ہوں۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم کون سی قسم تھی؟ دوسری قسم تھی مفاہیم فلسفی کی، جہاں پر ہم خود وہ مفہوم ڈائریکٹلی خارج بھی تو نہیں ہے، لیکن ہم اشیاء کے درمیان ریلیشن اور رابطے کے ذریعے اس مفہوم کو ہم سمجھ پا رہے ہوتے اور دریافت کر رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر دو چیزوں کے درمیان رابطہ، کہ ایک چیز دوسری چیز کو بنا رہا ہے، گھر بنانے والا مستری گھر کو بنا رہا ہے، اب گھر بنانے والا مستری اس گھر کی علت اور کوز واقع ہو رہا ہے، کوز قرار پا رہا ہے، اور یہ جو گھر بن رہا ہے یہ معلول ہے، یہ ایفیکٹ ہے اس علت کا۔ یا یہ جو پوری کائنات ہے، اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو یہ پوری کائنات معلول واقع ہوگی، اس ایفیکٹ کا کوئی نہ کوئی علت، اس کی ضرور بضرور کوئی نہ کوئی علت ہونا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز جہاں پر کوئی چیز بنائی جا رہی ہے، ہر جگہ جہاں پر کوئی چیز بنائی جا رہی ہو، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ جب اس عظیم کائنات کو بنایا ہے تو کوئی نہ کوئی بنانے والا خالق ضرور ہے، اس بنانے والے کو کہیں گے ہم علت، اور اس بناوٹی شے کو جس کو بنایا ہے اسے کہیں گے معلول۔ یہ علت اور معلول کے مفاہیم وہ مفاہیم ہیں جسے ہم اشیاء کے درمیان، چیزوں کے درمیان ریلیشن اور رابطے کے ذریعے اس مفہوم کو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ یہ دو مفہوم۔ تیسرا مفہوم جو بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مفاہیم جو دوسرے ذہنی مفاہیم پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی خود تو خارج میں نہیں ہے، خود تو ہم سے باہر موجود نہیں ہے، ذہن میں ہی ہے، لیکن دوسرے ذہن میں موجود مفاہیم کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مفاہیم منطقی۔ اب آئیے وہ راستہ، وہ طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ دو ہی سوال کر کے فوراً سے یہ پتہ کر پائیں گے کہ یہ جو مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ مفہوم ماہوی ہے، فلسفی ہے یا منطقی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک مفہوم رکھ دیا جائے تو سب سے پہلا سوال جو آپ کریں گے اس مفہوم کے حوالے سے وہ یہ ہوگا کہ کیا یہ مفہوم ذہنی مفاہیم پر صدق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ذہنی کانسیپٹس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر ذہنی کانسیپٹس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہو تو یقیناً مفہوم منطقی کہلائے گا، لیکن اگر ذہنی کانسیپٹس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہو تب ہم نیکسٹ کویسچن کریں گے، اور وہ نیکسٹ کویسچن یہ ہوگا کہ وہ کیا چیزوں کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔
اگر آپ کا جواب پازیٹیو ہو کہ وہ مفہوم اشیاء کی کوالٹی کو، ماہیت کو، اس کی ہویت کا بتلا رہا ہو، آشکار کر رہا ہو، آپ کو اس کی ہویت پہچان، ماہیت پہچان کروا رہا ہو، تو وہ مفہوم، وہ کانسیپٹ ہو جائے گا ماہوی یا کوالٹی پیش کرنے والا مفہوم۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، یعنی نہ تو اشیاء کی ماہیت کو بیان کرے اور نہ ہی ذہنی مفاہیم پر امپلیمنٹ ہو، تب اس صورت میں صرف ایک ہی آپشن ہمارے پاس بچے گا، اور وہ ہے فلاسفیکل انٹینشنز، مفاہیم فلسفی، کہ وہ یقیناً نہ تو منطقی مفہوم کہلائے گا اور نہ ہی ماہوی مفہوم کہلائے گا، وہ منطقی مفہوم کہلائے گا۔ تو یہ وہ سمپل طریقہ، راستہ جس کے ذریعے ہم مفاہیم کے درمیان فرق بیان کر سکتے۔ لیکن ہم نے یہ تمام تر چیزیں پڑھی کیوں؟ ہم علم کو تقسیم کر رہے حضوری اور حصولی کی طرف، علم حضوری کو بھی تقسیم نہیں کر رہے، علم حصولی کی تقسیم کر رہے تصور تصدیق کی طرف، تصور کو تقسیم کر رہے جزئی اور کلی کی طرف، تصور جزئی کو تقسیم کر رہے حسی اور خیالی کی طرف، تصور کلی کو تقسیم کر رہے ماہوی اور فلسفی اور منطقی کی طرف۔ اتنی تقسیم بندیاں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ہم فارغ بیٹھے ہوئے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں ہم نے اتنی ڈیٹیلز میں ان کی تفصیل بیان کی، ان کی تقسیم بندیاں بیان کی؟ تو وہی مقصد، وہی ٹارگٹ، وہی ہدف جو شروع میں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا، کہ ہم یہ پورا علم ایپسٹمولوجی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جو جملات ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں یا ہم ادا کر رہے ہوتے، سن رہے ہوتے، ان کے ویلیویبل ہونے کو جان سکیں۔ اور ویلیویبل ہونے کا بھی یہ مطلب ہے کہ وہ جملہ، وہ سینٹینس ہمیں کتنا زیادہ واقع کی پہچان کروا رہا ہے، کتنا زیادہ واقع کو دکھلا رہا ہے۔ جو سینٹینس، جو جملہ زیادہ واقع کو دکھلائے گا، پہچان کروائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ ویلیویبل ہوگا۔ اور ان مفاہیم کو پڑھنے کے پیچھے یہی مقصد کہ ہم تصور و تصدیق کی تقسیم بندی کر کے یہ جاننا چاہ رہے کہ تصدیق کے ذریعے جہاں پر حکم پایا جاتا ہے، اس تصدیق کے ذریعے ہم واقع تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تصور میں، محض تصور میں کیا رکھا ہے؟ محض تصور کے ذریعے تو آپ کوئی بھی جملہ بیان نہیں کر سکتے۔ محض تصور میں تو کوئی سینٹینس میں کوئی حکم نہیں پایا جاتا، محض تصور میں کوئی حکم نہیں پایا جاتا، تو محض تصور کے ذریعے آپ واقع تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اس تصدیق میں، جہاں اس تصدیق کے ذریعے واقع تک آپ رسائی حاصل کر رہے ہیں، بلاخر آپ ان تصورات کو اس میں استعمال کر رہے ہیں، ان مختلف مفاہیم اور تصورات اور انٹینشنز کو استعمال کر رہے، کانسیپٹس کو استعمال کر رہے، جس کے ذریعے آپ کو وہ جملہ کریٹ ہو رہا ہے، بن رہا ہے، اور پھر وہ جملہ خارج کے ساتھ، وہ باہر جہاں پر آپ بات کر رہے اس کے مطابق دیکھ رہے کہ وہ جملہ اس باہر پر صدق کر رہا ہے، اس باہر کے مطابق ہے کہ نہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ سے پہلے، اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس جملے کے اندر جو تصورات آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ کانسیپٹس جو آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ کانسیپٹس ہے کیا چیز، وہ کانسیپٹس کس چیز کو دکھلا رہے، کس چیز کو بتا رہے ہیں۔ ایک چیز کی طرف ان کا بھی اشارہ ہے، خدا کا مفہوم خدا کی طرف اشارہ، انسان کا مفہوم انسان کی طرف اشارہ، وجود کا مفہوم وجود کو دکھلا رہا ہے کہ انسان موجود ہے، یہ پورا انسان موجود ہے۔ یہ ہے کہ جب حکم آپ لگا رہے ہیں، حکم لگانے کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خارج میں، ہاں صحیح کہہ رہا ہے یہ جملہ، کہ ہاں انسان تو خارج میں پائے جاتے ہیں، یہ جملے کے اوپر کریکٹ کا نشان لگاتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو اس جملے کے صحیح ہونے کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری کہ انسان ہوتا کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں، وجود رکھنا یعنی کیا، اور پھر ہم اس جملے کے بارے میں فیصلہ کر سکیں گے یہ جملہ صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لہٰذا ان مفاہیم کو پہچاننا، تصورات کو پہچاننا، جزئی تصورات کو پہچاننا، کلی تصورات کو پہچاننا، ماہوی، فلسفی اور منطقی تصورات کو پہچاننا، یہ اہم ہے اس جملے کے مطابقت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جملہ خارج کے ساتھ مطابقت کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ ساتھ ہی جو دوسری تقسیم بندی کی تھی ایک دوسری جہت سے، کہ تصور کی بھی اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، بدیہی اور نظری۔ بدیہی جہاں پر ہم دوسرے تصورات یا تصدیقات کے محتاج نہیں، لیکن نظری وہاں جہاں پر ہم دوسرے تصورات یا تصدیقات کے محتاج ہیں۔ تو یہ جو تقسیم بندیاں ہم کر رہے ہیں، بلاخر ہمیں اس خارج کو پہچاننے میں، اس کائنات کی پہچان میں مدد کرتے، اور جہاں تک جو چیز ہمیں اس کائنات کی پہچان میں مدد کرے، ہم انہیں جانیں گے، پہچانیں گے،
ان کو صحیح طرح استعمال کرنا سیکھیں گے تاکہ ہم اس کائنات کی بہتر پہچان تک نائل آ سکے، بہتر پہچان تک پہنچ سکے۔ اور تصور کی بھی اقسام میں جو فرق، تصور جزئی کے درمیان جو فرق بیان کیا گیا کہ تصور حسی وہ تصور جس کو ہم ابھی محسوس کر رہے ہوتے، ابھی دیکھ رہے ہوتے، جب تک ہم اس کو دیکھ رہے، اس کے بارے میں علم رکھ رہے اور یہ خارج کی ایک شے ہے، اس کو پہچان رہے، یہ بھی کائنات کا حصہ ہے، ہم اس تصور جزئی کے ذریعے ہم اس کائنات کی ایک حد تک پہچان تک پہنچ رہے ہوتے۔ لہٰذا ہر ایک کا اس میں ایک رول ہے، ایک اپنا کام رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور بطور خاص کلی مفاہیم، جنرل کانسیپٹس یا یونیورسل کانسیپٹس، یونیورسل انٹینشنز، جن کے ذریعے ہم ایک کلی علم تک دسترسی حاصل کر سکتے ہیں، ایک جنرل نالج حاصل کر سکتے ہیں، ان کا رول بہت بڑا رول ہے۔ کہ آپ ایک دفعہ کہہ رہے ہوتے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جسے انسان دیکھ کر پڑھ کر انسان کچھ چیزیں سیکھ سکتا ہے، اور ایک دفعہ یہ کہہ رہے ہوتے کہ کتاب، کلی کتاب، ہر کتاب سے انسان کچھ نہ کچھ اسے پڑھ کر سیکھتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں ایک چھوٹا سا جملہ صرف اس کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوتا ہے، ایک دفعہ کلی کانسیپٹس بیان کر رہا ہوں، جنرل نالج بیان کر رہا ہوں کہ ہر کتاب کو پڑھنے سے اور سیکھنے سے انسان کچھ دریافت کرتا ہے، کچھ پہچان حاصل کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ جہاں پر جنرل کانسیپٹس کا آپ یوز کریں گے، اس کے ذریعے جو علم حاصل ہوگا وہ یقیناً آپ کو زیادہ معرفت دے گا، زیادہ پہچان دے گا، اور اس کائنات کی بیشتر اور بہتر پہچان آپ کو عطا کرے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم ہر مفہوم سے، ہر کانسیپٹ سے اسی کے مطابق توقع رکھ سکتے ہیں۔ اب علت کے مفہوم سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہر کائنات کی اشیاء کی کوئنٹی اور ماہیت کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ علت صرف اپنے حد تک ہی کائنات کی اشیاء کے درمیان رابطے کو بیان کر سکتا ہے، اشیاء کی حقیقت اور ماہیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہر مفہوم سے، ہر تصور سے، ہر کانسیپٹ سے اس کے مطابق توقع رکھنا کہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے، یہ ماہوی نہیں فلسفی مفہوم ہے، لہٰذا اسے مفہوم فلسفی کے مطابق توقع رکھیں گے اور اس سے اتنی ہی پہچان مانگیں گے جتنی وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے ان مفاہیم کو سمجھنا، ان تصور اور تصدیق کے درمیان اقسام کو سمجھنے کا، کہ ان کے ذریعے ہم پہلا قدم اپنا رکھیں گے اس کائنات کو پہچاننے کے حوالے سے، اور اس کائنات کی بہتر پہچان کی طرف بڑھیں گے، اور پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ میں یہ جان سکیں گے کہ جو علم حاصل کر رہے وہ کتنا ویلیوبل علم ہے، کتنا قدر و قیمت رکھتا ہے، اور ہم کتنا علم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے علم کی وسعت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں اس کے جان سکیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بطور خاص علم حضوری بیان ہو چکا ہے، علم حصولی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔